السلام علیکم ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور یقیناً یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ بہت عظیم اور بہت بڑا لاس ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جو بشری لغزشیں ہیں ان کو معاف کروائے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو موت ہے اس کا چرچا اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ پوری دنیا میں وہ تمام لوگ جشن منا رہے ہیں جو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کی وجہ سے ان سے خائف تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خاص طور پر چند ایسی چیزیں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا جو یہ چیز ثابت کریں گی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی موت پر جشن منانے والے جو ملعون ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر خادم حسین رضوی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال ایک دھاک تھی ان تمام قوتوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں، جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتے تھے قادیانیت کو پرموٹ کرنے کے لیے یا قادیانیوں کو سکون دینے کے لیے، لیکن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلتا تھا اور ایک تحریک برپا کر کے رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد وہ قوتیں یا تو پسپا ہو جاتی تھیں یا وقتی طور پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی کہ یہ ابھی رکیں گے تو چلو ہم اس کے بعد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اپنے مذموم مقاصد یا عزائم ہیں ان کو پورا کریں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین، خادم حسین رضوی کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ تو جانے انجانے میں کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ واقعتاً اس لیے نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ ان کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی سیسا پلائی دیوار تھا ان تمام قوتوں کی راہ میں جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی زمان آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہونے کے حوالے سے بیچ میں کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام اس لیے خوش ہیں۔ تو آج یہ میرے پاس چند چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک نام آج کے دور حاضر کے ابو جہل کا، جو آپ کو میں آج دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس نے خوشیاں منائی ہیں۔ ابو جہل وہ کردار ہے تاریخ کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہر لحظہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں توہین کی ہر لحظہ۔ اس نے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس سے اسلام کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی اسلام مخالف قوتیں چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے روپ کے اندر منافقت میں چھپی بیٹھی ہیں یا پھر کھلے عام اسلام کی مخالفت کر رہی ہیں، وہ ابو جہل کے ہی پیروکار ہیں، یعنی جاہل لوگ ہیں۔ تو دور حاضر کا جو ابو جہل ہے، سب سے بڑا ابو جہل، جس نے بنیاد رکھی توہین امیز خاکوں کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں تمام حدوں کو پار کرنے کی کوشش کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے سلسلے میں پوری دنیا کے اندر ایک تحریک چلائی اور ایک موومنٹ، اور وہ ایک پہچان اور ایک ٹریڈ مارک بن گیا، اس شخص نے خادم حسین رضوی صاحب کی موت پر کیا جشن منایا، کیسے جشن منایا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں اس کا نام آپ کو بتاؤں ناظرین، گیرٹ ولڈر۔ گیرٹ ولڈر ایک ڈچ سیاستدان ہے جس کی زندگی کا مشن ہی صرف اسلام کو رنج پہنچانا ہے یا اسلام کے مخالف اپنے بیانات دینے یا اقدامات کرنے ہیں۔ اچھا، یہاں پر خاص طور پر فیس بک بھی اس کا ہمنوا بنا بیٹھا ہے۔ فیس بک کی دوگلی اور گھٹیا، اور میں اب کیا جملہ ادا کروں کہ ان کی منافقت کھل کر ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہے۔ میں فیس بک کی منافقت پہ آتا ہوں، لیکن میں پہلے ذرا گیرٹ ولڈر کی بات کروں گا ناظرین۔ یہ گیرٹ ولڈر کون ہے جس نے باقاعدہ ایک کنٹیسٹ پوری دنیا کے اندر شروع کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا ہالینڈ میں یہ رہائش پذیر ہے، یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے باقاعدہ ایک فلم بھی بنائی، پھر اس نے باقاعدہ 2004 سے اب تک یہ محافظوں میں ہے، کیونکہ 2004 سے اس کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، یہ اکیلا باہر نہیں نکل سکتا، اور اسے موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ 2008 میں اس نے فتنہ کے نام سے ایک فلم بنائی جس میں اسلام کے خلاف اس نے کئی دعوے کیے تھے۔ نیدرلینڈ میں کسی ٹیلی ویژن کمپنی نے یہ فلم چلانے سے انکار کر دیا، اور کچھ سیاستدانوں نے اس پر پابندی لگانے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے انٹرنیٹ پر اسے پوسٹ کر دیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ
ایک باقاعدہ پوری دنیا میں توہین میں خاکوں کا ایک مقابلہ انعقاد کرنے کے سلسلے میں اس نے پوری گیم چلائی، لیکن اس گیم کو رکوانے میں جہاں امت مسلمہ کا بہت بڑا کردار ہے، وہاں امت مسلمہ کے اس مجاہد کا بہت بڑا کردار ہے خادم حسین رضوی کا۔ تو خادم حسین رضوی کی نفرت میں یہ شخص اتنا اندھا ہے کہ اس کی یہ 3 اس نے نام لے کر یہ چیزیں جو خادم حسین رضوی کے حوالے سے بیان کی، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ابھی گیرٹ ولڈر کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے قرآن کو جلانے کے حوالے سے، قرآن کی توہین کرنے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ کے لیے خاکے نعوذ باللہ ان کو کرنے کے لیے اس نے پورا ایک باقاعدہ مقابلہ منعقد کروانے کا فیصلہ واپس لیا تھا، اور اسی وجہ سے واپس لیا تھا کہ شدید مخالفت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی اس نے بڑا ایک تحریک چلائی ہے۔ تو گیرٹ ولڈر نے جو ٹویٹ کیا ہے ان کے حوالے سے، وہ بتانے سے پہلے میں ذرا پہلے آپ کو بتاؤں، بلکہ پہلے آپ کو ان کا ٹویٹ ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ ناظرین ان کا ٹویٹ ہے گیرٹ ولڈر کا، جو دور حاضر کا ابو جہل ہے۔ دور حاضر کا ابو جہل خادم حسین رضوی کی موت پر کہتا ہے گڈ ریڈنس، یعنی اچھا چھٹکارا مل گیا ہے، یعنی یہ خوشیاں منا رہا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی، خادم حسین رضوی سے جان چھوٹی۔ اچھا، یہ بندے نے خادم حسین رضوی کی ڈیتھ پہ اپنا یہ پیغام دیا۔ اچھا، اس نے گیرٹ ولڈر نے اس سے پہلے بھی ٹویٹس کی خادم حسین رضوی کے حوالے سے۔ یہ چیز ثابت کرتی کہ خادم حسین رضوی کو اللہ نے چن لیا۔ جس چیز کی مخالفت ابو جہل کرے گا وہ یقیناً اچھی ہوگی۔ تو آج کا ابو جہل اگر خادم حسین رضوی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب خادم حسین رضوی چنے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت گیرٹ ولڈر نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ کر کے یہ اس نے عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، ریاست مدینہ ثانی کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جو اس وقت ان کی موت پر کنڈولنس کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت میں جب خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو گیرٹ ولڈر نے یہ ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ میں کہا تھا کہ نائس، عمران خان کو ٹیگ کرتے ہوئے that you arrested the terrorist، ہیش ٹیگ کر کے خادم حسین رضوی who put a fatwa on my head, make sure he will be jail for the rest of his life۔ اچھا جی، یہ گیرٹ ولڈر نے اس پر بڑی خوشی منائی تھی جب وہ اریسٹ ہوئے تھے، جس طرح وہ آج ان کی فوتگی پہ خوشی منا رہا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اریسٹ ہوئے تب تو خوشیاں منا کے اس نے اپنے کر دیا، لیکن ساتھ جب خادم حسین رضوی صاحب ریلیز ہو گئے، جب ان کو رہائی ملی، تب اس نے بڑا غمگین سا ایک ٹویٹ کیا گیرٹ ولڈر نے۔ اس نے کہا کہ دس کریمنل اینڈ اسلامک ٹیررسٹ، ہیش ٹیگ کر کے خادم حسین رضوی پٹ اے فتوا آن مائی ہیڈ ٹو کل می، ہاؤ کین ہی بی ریلیزڈ، یہ کیسے ریلیز ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اس نے بڑا افسردگی کا اظہار کیا۔ جس چیز سے یہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ٹھیک تھی، مطلب جن پہ ان کی فوتگی میں خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ناسوروں کو نتھ ڈال کے رکھی تھی، سیسا پلائی دیوار بنے بیٹھے تھے، اور جس کی وہ برائی کر رہا ہے خادم حسین رضوی کی، آج کا ابو جہل، دور حاضر کا ابو جہل۔ تو ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بہترین الحمدللہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، خادم حسین رضوی تو الحمدللہ اور انشاءاللہ فلاح پا گئے۔ جن لوگوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقاعدہ ماریں کھائیں، سڑکوں پہ نکلے، سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، آرام سائٹ پہ کیا، وہ تو انشاءاللہ فلاح پا گئے۔ جو ہم جیسے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے اور گھروں میں بیٹھ کے فتوے جاری کرتے رہے کہ جناب یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بھائی علامہ خادم حسین رضوی کو جتنے لوگ برا کہنے والے ہیں، آپ عقائد کو 2 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں، آپ کا لاکھ اختلاف صحیح، لیکن آپ کو خادم حسین رضوی صاحب کے سلسلے میں یہ ایک گواہی کافی ہے کہ گیرٹ ولڈر جو ملعون ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وہ کہتے ہیں کہ مخالف ہے، جو آج کے دور کا ابو جہل ہے، وہ اگر علامہ خادم حسین رضوی کی موت پر جشن منا رہا ہے، وہ علامہ خادم حسین رضوی کی اریسٹ پر جشن منا رہا ہے، وہ علامہ خادم حسین رضوی کے ریلیز ہونے پہ اگر وہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ صاحب ٹھیک چل رہے تھے، علامہ صاحب بالکل الحمدللہ ٹھیک تھے۔ یہ تمام مذہبی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو آج مذہب کے نام پر داڑیاں رکھ کر اپنی دینی جماعتوں کو چلا رہے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کو چلا رہے ہیں، لیکن ناموس کے معاملے پہ جس پہ کوئی کسی کو گنجائش نہیں، جس پہ کسی کا کوئی
اختلاف نہیں، اس پر اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ اس پہ مصلحت کا شکار رہتے ہیں. یہ ان سب کے لیے پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ خادم حسین رضوی سے جو کام لیا وہ آئندہ بھی ایسے لوگوں کو چنیں گے جس سے وہ کام لیتے رہیں گے. اور جن لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے کوئی کام لیں یا انہیں یہ توفیق بھی دیں کہ وہ اس پر کھل کر اپنے اظہار کر سکیں. بہرحال ہمیں اس چیز پر بار بار دعا کرنی چاہیے اور اس چیز پر اپنے ذہن میں وہم و گمان میں کوئی بھی چیز ہے. آج انڈیا سے لے کر یہودیوں سے لے کر قادیانیوں سے لے کر گیرٹ ولڈر جیسے ملونوں سے لے کر تمام جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ اگر خادم حسین رضوی کی موت کا جشن منا رہے ہیں تو آپ کو غمگین ہونا چاہیے. آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں نے کل اپنی ویڈیو پہ دیکھا تو بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ بھی کمنٹ دیے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی رائے پاس نہ کریں. یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ خادم حسین رضوی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مشن میں اور مشن کو بڑے طریقے سے کامیاب کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. فرانس والے معاملے پر انہوں نے آخری کام کیا. آگے کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ ان کی آسان کرے. دوسری جانب ناظرین جو اہم بات ہے فیس بک کے حوالے سے، تو فیس بک اس وقت کیا کر رہا ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے جو تعزیتیں پیش کر رہے ہیں یا جو اپنے دکھ کا اور اپنے غم کا اور اپنے فکر کا اپنے رنج کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کر رہا ہے. تف ہے، لعنت ہے. فیس بک پہ نہیں، ہم پہ. ورنہ ہم بھی چائنا کی طرح فیس بک سے ہٹ کر علیحدہ اپنا سوشل میڈیا کرتے. تمام مسلمان ممالک علیحدہ سے اپنے سوشل میڈیا ایپس بناتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم گھسے ہوئے ہیں ان کے اندر. جب ہم گھس گئے ان کے اندر، ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا عقیدہ، جو ان کی سوچ کہتی ہے. یہ سخت مزاج لوگ ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں فیس بک، کیونکہ یہ ہیٹ سپیچ کے نام پہ، یہ آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائنز کے نام پر یہ حرام زدگی کرتے ہیں اور ہم اس حرام زدگی کو سہنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہم اپنا آپ سب کچھ گوا چکے ہیں، اپنا آپ بیچ چکے ہیں. بہرحال حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.